میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں نہ پوچھ معصوم سکینہ ساری جان جہانی مر گئی ہے میں تیری لاڈلی بچڑی نوں میں تیری لاڈلی بچڑی نوں جانے دا کفن پوایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا نہ پوچھ معصوم سکینہ ساری جان جہانی مر گئی ہے میں تیری لاڈلی بچڑی نوں جانے دا کفن پوایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا شبیر دے وعدہ ذکر آوے سی شام دے حاکم جی میں او دے شہر دے وچ ویر میری مجلس کروایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھائیا چنویرن شام دے لوکاں
شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر وہ دل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام سجاد دے قتل دا حکم دتا دربار وچ جس دم ظالم تے میں گردن رکھ کے اپنا سالار بچائیاں میں شام دی قید نبھائیاں شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی سجاد دے قتل دا حکم دتا دربار وچ جس دم ظالم تے میں گردن رکھ کے اپنا سالار بچائیاں میں شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں چن کرن شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں پڑھ پڑھ کے خطبے تنویر باطل دے کسر گرائیاں میں شام دی قید نبھائیاں تیرا پیغام سنائیاں میں شام دی قید نبھائیاں شام دے لوکاں نوں تیرا پیغام رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی تیری سکینہ کی قبر ہے اس کا تیوں کی بیٹی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے جب غریبوں کے قبرستان میں جانا ہاتھ کا
میں چاہتا تو کہ ہر سال بدل کے پڑھوں، مگر آپ لوگ مجبور کرتے ہیں تو مجھے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ مصائب بہت زیادہ ہیں۔ غیرت مندو، سکینہ کی قبر پہ آئے۔ اب تک آپ نے شاید علماء سے سنا ہو کہ سکینہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ یہ میں نے حوالہ دے رہا ہوں، جا کے بے شک بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لینا۔ ابراہیم دمشقی اپنے وقت کے مجتہد گزرے ہیں شام میں، ان کا نام ہے ابراہیم دمشقی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی کے خواب میں ایک بچی آئی، رو کر کہتی ہے مجھے پہچان، میں حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، تیرا باپ وقت کا مجتہد ہے، اس سے کہہ میری قبر تبدیل کر دے۔ اس نے ذکر نہیں کیا باپ سے۔ پھر اس سے بڑی بیٹی کی خواب میں اگلے دن وہی بچی آئی کہ میں نے تیری چھوٹی بہن سے بھی کہا ہے میری قبر تبدیل کر دو، پانی آ گیا ہے۔ وہ بھی گھر آ گئی، اس نے بھی نہیں کہا۔ تیسرے دن جو سب سے بڑی بچی تھی اس کی خواب میں پھر وہی بچی آئی، بابا سے کہو میری قبر تبدیل کر دے، پانی آ گیا ہے، مگر اس نے بھی ذکر نہیں کیا۔ لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ چوتھے دن وہی بچی ابراہیم دمشقی کی خواب میں آئی، مجھے پہچان، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سکینہ ہوں، میں نے تیری تینوں بیٹیوں سے کہا ہے میری قبر تبدیل کر دے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ ابراہیم دمشقی نے مجتہدین سے جو شام کے تھے ان سے رابطہ کیا، سب نے فیصلہ کیا کہ سکینہ کی قبر تبدیل کی جائے۔ پتہ نہیں آپ روئے نہ روئیں، مگر میرے کفن میں رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ ابراہیم دمشقی کہتا ہے ادھر سکینہ کی قبر کھودی گئی، ادھر قبر کھودی، یا کئی مجتہد خاش کھا کر منہ کے بل گر گئے۔ منظر کیا تھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ ابھی تک بیٹیاں بہتر جانتی ہیں ماں کا عجیب رشتہ ہوتا ہے بیٹی سے۔ تو باپ آگے سکینہ کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے، سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا، رو کے فرماتے سکینہ روز پوچھا کرتی تھی اماں ہم کب واپس ملنے والے ہیں؟ سکینہ ہماری بیٹیاں رہا ہو گئی ہیں، ہم واپس مدینے جا رہے ہیں، سورا کے نام کوئی پیغام ہے تو دے دے۔ غیرت مندو سجاد آئے، سکینہ کی قبر میں زلزلہ آ گیا، سجاد آئے، دونوں ہاتھ بہن کی قبر پہ رکھے۔ سکینہ میں وقت کا امام ہوں، چاہوں تو تجھے قبر سمیت مدینے لے کے جا سکتا ہوں، قبر میں کیوں تڑپ رہی ہے؟ رو کر کہتی ہے سجاد بھائی میں غربت کی وجہ سے تو نہیں تڑپ رہی، تو پھر کیوں تڑپ رہی ہے؟ رو کر کہتے ہیں بھائی میرے قبر کے پاؤں کی طرف دیکھ،